اب آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں وہ اوورسیز پاکستانی، میں کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ذرا اوورسیز پاکستان کی کوئی ان کی رائے تو لے کہ وہ آج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ تکلیف میں ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ اور تو چھوڑیں وہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئے گا، ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں۔ یعنی یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا اور یہ اسٹالن کے USSR میں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، کلیکٹو پنشمنٹ یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کو ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آ کے دوسروں کو کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں، یا وہ مقبوضہ کشمیر میں اب کشمیریوں سے ہو رہا ہے۔ یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے، دروازے توڑ دیے، چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی۔ اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی بچے ملے، ہمارا جو پریزیڈنٹ ٹکوال کا ان 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر، وہ چھپا ہوا تھا، اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں، اس کے چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ عمر چیمہ، اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے۔ میں ثابت کروں گا، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے، میں ثابت کروں گا۔ یہ ہمارے پاس اب پروف آ چکا ہے، عدالت کے اندر میں اپنی عدلیہ سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیا ہوا ہے، وہ ڈسمس ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں ریٹ پڑی ہوئی ہے۔ خدا کے واسطے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے۔ یہ ون سائیڈڈ ٹی ویوں کے اوپر کنٹرول میڈیا اس کے اوپر چل رہا ہے، جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، ملک کے غدار ہیں جی، ملک خدا کا واسطے اس ملک کو بچائیں۔ یہ جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ان سے جو ہو رہا ہے جیلوں کے اندر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے بیرون ملک پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بچانا ہے اس ملک کو۔ جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لا لے آئے، ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ، ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹ بچ جائے گی، میں اگر ساری زندگی کی اپنی سرمایہ کاری جو پیسہ جمع کیا ہوا وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے، وہ مجھے تحفظ ملے گا۔ کمزور کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ طاقتور سے اسے تحفظ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا پاکستان میں، جو طاقتور جو مرضی چاہے کرے اور کمزور بیچارہ بے حس ٹکرے کھاتا پھرے کچہریوں کی اور تھانوں کی۔ وہ کوئی پیسہ نہیں آنے لگا یہاں اس ملک میں، اور آئے گا ہی ملک تب، یہ بچے گا ہی تب جدھر آج پہنچ گیا ہے، جب ہمارا سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی انویسٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، پھر باقی دنیا آئے گی۔ جس طرح چائنا اور ہندوستان میں ہوا تھا، انہوں نے جب اپنی اکانومیز کھولی تو پہلے ان کے اپنے لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ وہی ہے جو پاکستان کا اس دلدل سے نکالنے کا ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے یہ تو مزید اور ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جدھر نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان۔ تو ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ آپ کے پاس روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں، یہ تو دبئی بھاگ جانے انہوں نے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے۔ میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ECL کے اوپر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے، بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے ان کے جو 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے۔ ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تاریخی مہنگائی ہے، 38% پہ مہنگائی ہے ملک کی تاریخی۔ جب ہمارے اگینسٹ شور مچا رہے تھے تب تو 12% مہنگائی تھی، آج 38% پہ ہے۔ تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملک کا؟ اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ 1100 ارب روپے کا غریب ملک کے ٹیکس کے
کیسز معاف کروا دیے. یہ جو نیب جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں, اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں, اچھا پی ٹی آئی چھوڑ جو سارے گناہ معاف, آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف, سب کچھ معاف, صرف آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. یعنی یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی ایسے نہیں ہوتا. یہ تو ہماری عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہماری پولیس کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو پولیس ہے, آپ جب پولیس کو یہ موقع دیتے ہیں کسی کے گھر توڑ کے صبح کے 3 بجے جا کے گھر تباہ کر دیں اور لوٹ لیں اس کو, تو کیا پولیس ٹھیک رہ جائے گی؟ دنیا جس پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا لوگوں کی جان اور مال کی, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹو جا کے, اور بزنس بنی ہوئی ہے. ہاں جی, جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا, اچھا جی آ جائیں آپ کو, کیونکہ نامعلوم افراد میں انہوں نے 20,000 کے نام دے دیے, کسی کو بھی پکڑ لیں, اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا نام آ گیا. 15 لاکھ ہے گوئنگ ریٹ, وہ پولیس والے کو اگر 15 لاکھ نہیں دیتے پھر بات چیت ہوتی ہے اچھا جی 20 لاکھ پہ فارغ کر دیں. تو یہ تو پولیس ختم کر رہے ہیں, اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور پی ٹی آئی باہر رہ جائے. میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں, قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے, لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی, تو ہم تو اب تباہی کی راستے کو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. جو نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اپنے بوجھ کے تھلے گر رہا ہے پاکستان, تو اگر تو ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ اوپر سے مدد کر دے گا اور ہم کچھ نہ کریں, کیونکہ اس نے تو واضح قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. میں اپنی پوری کوشش کروں گا, میں آپ سے, میری اپنی قوم سے وعدہ ہے, جب تک میرے میں آخری خون کا قطرہ ہے میں مقابلہ کرتا رہوں گا اس ظلم کا. لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے. آپ نے اگر یہ چپ کر کے ظلم سہتے رہے, آپ انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوئے, جو لوگ صحافیوں میں سے, جو لوگ عوام میں سے صاحب حیثیت سے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اتنی گرمی کے اندر بیچارے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, وہ اگلے دن بے ہوش ہو گئے لوگ, گرمی کے اندر ہمارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں پنجروں کے اندر بند کیا ہوا ہے. جب وین میں لے کے گئے, جب تک پہنچے وہاں باہر کھڑا کرا گرمی میں, لوگ بے ہوش ہو گئے وہاں, جو ہمارے یہ سیاسی کارکن ہیں. اور یہاں اس طرح کیا جا رہا ہے, کوئی ملک دشمن ہے. کبھی اپنی سیکیورٹی فورسز نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی باہر سے کوئی فورسز آئی ہوئی ہیں, ہمیں یہ ساری پولیس اور یہ سیکیورٹی ہم اور رینجرز ہمارے نہیں ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ یا ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں یا وہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ اپنے لوگوں سے تو کوئی ایسے نہیں کرتا. لیکن جو چپ کر کے یہ ظلم دیکھتے جا رہے ہیں, یاد رکھیں کہ یا تو پھر آپ نے پلان بنایا ہوئے ملک چھوڑ کے باہر جانے کا, جو کہ نا امیدی میں اور یہ حالات دیکھ کے 9 لاکھ لوگ ملک پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ملک کے لیے, جن کو ساری دنیا میں ویزا مل سکتا ہے, وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور جو بیچارے باقی رہ گئے ہیں, آپ ہر کشتی میں جب آپ ڈوبتے ہیں یہ سمندر میں, یہ جو الیگل امیگرنٹ جنہوں کہتے ہیں, یہ جو ویزے کے بغیر لوگ جاتے ہیں, تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو گریس کے جو سمندر میں یہ جو حادثہ ہوا ہے, 300 پاکستانی بیچارے وہاں ڈوب گئے. اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے قرضے لے کے گئے تھے کہ جی ہم ان ملکوں میں جائیں گے جہاں انصاف ہے, جہاں خوشحالی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. تو اس لیے سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے. میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کا حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور آپ سب کو بھی میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب نے جد و جہد کے لیے تیاری کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.